السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج کا یہ خوبصورت پروگرام تقریب سعید تکمیل قرآن حفظ و ناظرہ جامعہ مسجد فاروقیہ بستی میاں بنجا ضلع بکھر میں انعقاد پذیر ہے۔ مشکور و ممنون ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد اشرف صاحب کا، جن کے حکم پہ بندہ ناچیز کی حاضری ہوئی۔ اسٹیج پر مقتدر علماء کرام علاقہ بھر کی سیاسی و سماجی شخصیات بھی تشریف فرما ہیں۔ بکھر سے تشریف لائے استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد ظفر اقبال صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ حافظ محمد حسین احمد الحسینی صاحب، جناب حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب اور قبلہ شاہ صاحب سے پہلے دعا فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ میں اپنے مقررہ وقت میں ہی یہ بات کا اختتام کروں گا۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور آج بابرکت دن بھی تھا، جمعۃ المبارک کا دن بھی تھا، تو میں انشاءاللہ امید آخری ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ترتیب ہوگی اگلی انشاءاللہ چلائیں گے۔ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، حضور کے ساتھ پہ درود شریف پڑھیں، سارے بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ محمد وبارک وسلم علیہ۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا صلو علیہ وآلہ، شروع او دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا۔ میں بغیر تمہید کے بغیر خطبہ پڑھے اپنی بات کا آغاز اس لیے کیا ہے کہ آپ سامعین توجہ سے جو میں 4 جملے اشعار کی صورت میں یا ویسے عقیدے کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ کہہ رہا ہوں شروع او دناتوں میں گل کرنا چاہنا تے مسئلے اشارے میں حل کرنا چاہنا، جو لا ریب بھلاں تے کلیاں دا رب، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب، خلیل ذبیح تے موسیٰ کلیم، او سارے کریماں تو وڈا کریم ہے۔ انج نہیں جاگ جاؤ اج رات کو نہیں ہوئی دینی ہے تسی سونا، چلو میں نعرہ لگوانا چاہ کے تسی بیدار ہو جاؤ، محبت نال جواب دینا ہے نعرے دا، نعرہ تکبیر۔ جڑے ستے پہ انہوں نے سومن دیو، جڑے جاگ دیو صرف وہی جواب دیو سجا ہاتھ چاہ کے نعرہ تکبیر۔ سارے نہ چاہو جدہ ہاتھ سلامت چاہے بلند آواز نال نعرہ تکبیر۔ اسے محبت دنال، عقیدت دنال، جذبے دنال، بعد پیتے ہوئے دودھ دا حق ادا کر دے ہوئے دو میں ہاتھ چاہ کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج اس نعرے تے ہر بندہ نہیں بول سکتا، تاجدار ختم نبوت، کیونکہ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا، جے مومن ہے جے نوکر ہے تے پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہے تے پھر لا نعرہ ختم نبوت دا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ توجہ کیجئے، شروع دناتوں میں گل کرنا جانا تے مسئلے سارے میں حل کرنا جانا، جو لا ریب بھل
پھلاں تے کلیاں دا رب ہے، جو نبیاں رسولاں تے ولیاں دا رب ہے، خلیل زبیح تے موسیٰ کلیم ہے، وہ سارے کریماں تو وڈا کریم ہے، جڑا اونو لبے ضرور اونو ملدا، او دے حکم دے باجھوں پتہ نہیں ہلدا، پانی او دے برگا بنا کوئی نہیں سکدا، ہوا او دے برگی چلا کوئی نہیں سکدا، او دی شان عقلاں تو موتی برائے، مثل جیندی کوئی نہیں او ساڈا خدا ہے، مثل جیندی کوئی نہیں او ساڈا، سارے بول بو ثواب ہو سی، مثل جیندی کوئی نہیں او ساڈا۔ چلو تو آڈی ہستے ڈھیر سکھا کراتے انجا کھا، خدا یا تیرے راز انسان کی سمجھے، تیرے ناز و انداز نادا کی سمجھے، تو پتھر جو چشمے چلا جان دائیں، تو دریا نو صحرا بنا جان دائیں، پیغمبر دی بولی لبا جان دائیں، تے مچھلی دے پیٹ بچا جان دائیں، تیری شان دی کوئی حد نہیں خدایا، تیرا حکم ہو سکتا رد نہیں خدایا، تیرا ذکر کردہ اے قرآن پیارا، کہ دے کان کیتے اشارہ کھلارا، اچانک ندا آئی خاموش ہو جا، نظر نیلی کر لیتے ہاتھ بن کھلو جا، اشارہ کھلارا میں جس کان کیتا ہے، توجہ اشارہ کھلارا میں جس کان کیتا ہے، اونوں میں دو جگ دا سلطان کیتا ہے، میں پہلے محمد دا سامان کیتا ہے، تو پھر اپنے ہومن دا اعلان کیتا ہے، الحمدللہ سڑا عقیدہ سچا سچا سنی عقیدہ، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا، کسے شہد ابھی ایتھے سایا نہ ہوتا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنوں بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوران دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجاں دے سلطان ہوندے، محلہ دے والی نہ دروان ہوندے، کسے نو نہ ملدی تھا زندگانی، ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوتا اے پانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، وہ کسے شہد ابھی ایتے سایہ نہ ہوتا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوتا، کسے شہد ابھی اب صاحب کسے شہد ابھی ایتے سایہ نہ ہوتا، جے رب نے محمد پہ پڑھنا تھوڑی بولی پہ پڑھنا ہوتا، بولو جے کسے شہد ابھی ایتھے سایہ نہ ہوتا، جے رب نے محمد، اور سن لو ہم نے جسے بھی مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا، صحابہ کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کو مانا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، صحابہ کا احترام کیا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اہل بیت کا حیا کیا تو نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے، اور یہی نسبت ہے جو بندے کو عظیم بناتی ہے۔ جوتا آپ کے پاؤں میں بھی ہے، میرے پاؤں میں بھی ہے، آپ کے اور میرے پاؤں میں جوتا 20,000 کا ہی گنا ہو، جب آپ کے پاؤں میں آ جائے گا تو اتنی ذلیل شے بن جائے گا، کسی کو مارے نہیں، صرف دور سے دکھائیں جوتا، اگلا بندہ ناراض ہو جائے گا، شادی ختم، برادری ختم، تعلقات ختم، رشتہ داری ختم، جوتا مارے نہیں، دکھائیں، اگلا بندہ ناراض ہو جائے، ارے جوتا آپ کے اور میرے پاؤں میں آنے کے بعد اتنی ذلیل شے بن جاتا ہے، کسی کو مارے نہیں، دور سے دکھا دیں، اگلے بندے کی ہٹک ہو جاتی ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، یہی جوتا اگر پیغمبر کے قدموں میں آ جائے تو عرش کی زینت بن جاتا۔ نسبت بندے کو عظیم بناتی ہے، نسبت اعلیٰ بناتی ہے، اور ہمیں ہے نسبت مصطفیٰ سے، بڑی سبحان اللہ تو سبحان اللہ، ہم نے اور میں بالکل شادی تعریف کرنے لگا ہوں، ہم ہیں سنی، سنی بولا جی مہمانو، سنی بولے ہم ہیں سنی، کسے کہتے ہیں بالکل شادی تعریف، بڑے گل کو پوچھ لگے کسے موڑ دے، کسے چوک دے، کسے پھٹے دے، چالے ہوٹل دے، سنی ہو، سنی کسے کہتے ہیں، یہ نہ کہنا جو صلاۃ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے، جو کیا کرتے، بس سیدھا سادہ سا جواب دے دینا، جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ آجی کوئی مناظرہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی گل نہیں، گل نبیوں دی آوے، راضی سنی ہوئے، راضی بیٹھے ہو تو آپ کو سبحان اللہ،
آوے راضی سنی ہوئے گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوئے گل یارے گار دی آوے راضی سنی ہوئے گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوئے گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوئے گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوئے نانا ڈھیر شکر کرا جنہوں حضور اپنی جھولی بٹھان تے پیار کرن سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے کہ ہجرت دی رات جڑا حضور نو جھولی سواوے سنی انہوں بھی سلام پیش کر دینے حضور جنہوں اپنے موڈیاں تے چاہ کے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن چھٹا انہوں بھی سلام ہے کہ غارِ سور دی چڑھائی جڑا حضور نو موڈیاں تے چاہ کے چڑھے چھٹا انہوں بھی سلام ہے پکھر دے رہن والو دوروں نزدیک تو آن والو جملہ سمجھ کے نہ بولے گھر تک دکھ لے کے جانا گا جڑے حضور دے دروازے تے دولے بن کے آن سنی انہوں بھی حیا کر دینے جنہاں دے دروازے تے حضور دولا بن کے جان سنی انہوں بھی حیا کر دینے اسا پکے ٹھکے سنیاں اور تواڈی تعریف کردا رہو جی آخو سبحان اللہ اسا پکے ٹھکے سنیاں ساڈے دل وچ کوئی خرابی نہیں بے ادبی کرے جو ولیاں دی اسا او بدمعاش شرابی نہیں بے عیب اندر جڑا عیب لبے اسا کیڑے او کتابی نہیں جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اسا او شیطان دی چابی نہیں اسا پکے ٹھکے اور الحمدللہ حضرت صاحب تشریف فرمائے مفتی صاحب اللہ پاک ان کے علم میں برکت عطا فرمائے میں ان کو سبق سنا رہا ہوں الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے ویسے میرے نبی کی اہل بیت تمام نبیوں کی اہل بیت سے اعلیٰ و افضل ہے جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے ویسے میرے نبی کی ازواج تمام نبیوں کی ازواج سے اعلیٰ و افضل ہے جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ و افضل ہے ویسے میرے نبی کی اولاد تمام نبیوں کی اولاد سے اعلیٰ و افضل ہے میرا عقیدہ میرے اکابرین کا عقیدہ میرا نبی کی سواری پہ سوار ہو جائے کائنات میں کوئی سواری اس سواری کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرا نبی جس دھرتی پہ قدم رکھے اللہ اس دھرتی کی قسمیں اٹھاتا ہے میں نے کہا جس نبی کی اولاد جیسی اولاد کسی کی نہیں جس نبی کی ازواج جیسی ازواج کسی کی نہیں جس نبی کی اہل بیت جیسی اہل بیت کسی کی نہیں میں نے کہا پھر آگے بھی تو بول جس نبی کے اہل بیت جیسے اہل بیت کسی کے نہیں اس نبی کے صحابہ جیسے صحابہ بھی کسی کے نہیں میرے نبی کے صحابہ بھی تمام نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ اور یہ امت بھی تمام نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو انہاں اسلام نو انج پالے ہے جویں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے کو پالدا ہے توجہ کرنا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرو انہاں اسلام نو انج پالے ہے جویں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے کو پالدا ہے تساں ذمہ دار بھرا بیٹھے ہو جٹ بندے بیٹھے ہو چلو سادہ کراں تواڈے واسطے تانوں تواڈے ابے پالیا مینوں میرے ابے پالیا اگر پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے ابے دا نافرمان ہو جائے ابے دا گستاخ ہو جائے سیانے بندے کہندے نے محلے والے کہندے نے برادری والے کہندے نے جائے پالے آئے انہوں بھونک دائے جائے پالے آئے انہوں بھونک دائے یہ اپنے ابے دا کچھ نہیں لگتا جائے پالے آئے انہوں بھونک دائے یہ اپنے ابے دا کچھ نہیں لگتا وہ افض قاضمی اس نتیجے تے پہنچی ہے جڑا پتر پل کے بڑا ہو کے جوان ہو کے اپنے پیو نو بھونکے وہ اپنے ابے دا کچھ نہیں لگتا تو جڑا کلمہ پڑھ کے صحابہ کو بھونکے اسلام دا کچھ نہیں لگتا اسلام نال تعلق ہوتا ہی ہوئے گا آپ جے دے دلچ نبی دے یارہ دی عزت بھی ہوئے گی نبی دے یارانے دی عزت بھی ہوئے گی نبی دے گھرانے دی عزت بھی ہوئے گی تو اٹھے دلچ اس وقت تک ایمان کامل نہیں آ سکتا جو دو تک اسی نبی دی عزت نہیں کر دے جب تک نبی کی عزت نہیں کرو گے ایمان آئے گا اب میں بتانا چاہتا ہوں حضور کی عزت نبی کی عزت کیسے کہتے ہیں حضور کی عزت ایک عزت تیری ہے ایک عزت میری ہے ایک عزت ہے نبی کی عزت جب تک دل میں نہیں آئے گی ایمان پکی بات ہے نا ایمان چلے میں آپ کو اپنی عزت بتاتا ہوں پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں میں یہاں پہ آیا ہوں ایسے نہیں آ گیا مجھ سے ٹائم لیا گیا ہے ٹائم لینے کے بعد مجھ سے رابطہ رکھا گیا اشتہار پہ نام دیا گیا جب آج ڈیٹ
ڈیٹ آ گئی، پھر رابطہ کیا گیا. جب میں پہنچا تو ایسے نہیں کہا کہ آپ جدھر آئیں جگہ ملے تو بیٹھ جائے، نا آیا، استقبال کیا، اچھی جگہ پہ بٹھایا، کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد مجھے مسجد میں لے کے آئے، بڑے احترام کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا. یہ میری عزت ہے، یہ میری عزت ہے. اب میں آپ کو اپنی عزت بتا کے پھر مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ ہے میری عزت. جب میں کھانا کھا رہا تھا، مجھے کھانا کھلایا گیا، اشرف صاحب بھی تھے وہاں پہ. جب میں کھانا کھا رہا، اگر میرے ساتھ ہوتا کوئی ساتھی، کوئی رفیق سفر، وہ بھی ساتھ، جب میں کھانا کھا رہا تھا تو میں اس کو بلاؤں گا کہ بھائی تو میرے ساتھ آئے، آ بیٹھ، مل کے کھانا کھاتے ہیں. جیسے تم نے سفر کیا ویسے میں نے بھی سفر کیا. اب مفتی صاحب کہے شاہ جی نہیں، روٹی آپ کے لیے ہے، یہ پانی آپ کے لیے ہے، یہ چائے آپ کے لیے ہے، یہ سالن آپ کے لیے ہے. اے جڑا تھوڑے نال دا ہے نا، اے نہیں کھا سکتا، اے دے واسطے نہیں ہے. میں کہا گا مفتی صاحب روٹی بھی چاہ لاؤ، سالن بھی چاہ لاؤ، اے بھاجی بھی چاہ لاؤ، اے بوتل بھی چاہ لاؤ، اے چاہ بھی چاہ. یہ میرے یار دی عزت نہیں تے میری بھی نہیں. میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ میرے یار دی عزت نہیں تے میری بھی نہیں. یہ میرے یار دا استقبال نہیں تے میرا استقبال بھی کسے کھاتے دا نہیں. یہ میرے سجن دا احترام نہیں جڑا میرے نال دا ہے. یہ وہ دا ادب نہیں تے میرا ادب بھی کسے کھاتے دا نہیں، میری تعریف بھی کسے کھاتے دی نہیں. اگر تسی میرا ادب کر دے تے میرے یار دا بھی کر دے، میرے نال دیاں دا بھی کر دے. ہن بندے بڑا کہندے نے کلمہ پڑھ کے اساں نبی دی عزت کردے ہاں، اساں رسول دی عزت کردے ہاں. میں نے کہا محفظ کاظمی کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی. اگر اس کے یار کی عزت نہ ہو تو اس کی کوئی عزت نہیں. میں نے کہا تم نبی کی عزت کا نام پڑھتے ہو، کہتے ہو ہم نبی کی عزت کرتے ہیں. ابو بکر بھی نبی کے ساتھ ہے، عمر بھی نبی کے ساتھ ہے. اگر ابو بکر کی عزت نہیں، عمر کی عزت نہیں، تو پھر تم جھوٹ بولتے ہو. نبی کی عزت بھی تمہارے دل میں نہیں آ سکتی اگر ابو بکر و عمر کی عزت تمہارے دل میں نہیں آ سکتی. اگر نبی کی عزت نہیں آئے گی، ایمان نہیں آئے گا. ایمان اس وقت آئے گا جب نبی کے یاروں کی عزت ہوگی، ابو بکر کی بھی عزت ہوگی تمہارے دل میں، عمر کی عزت بھی تمہارے دل میں ہوگی، نبی کے سارے یاروں کی عزت بھی ہوگی، 4 یاروں کی عزت بھی ہوگی. سمجھ آگی نا گل؟ نبی دی عزت تاں دل وچ آئے گی جے نبی دے یاراں دی عزت کرو گے. دیکھو نا 1400 سال بعد تواڈے چ کوئی سیاںا بندہ جے تواڈے یار دی کوئی عزت نہ کرے تو تساں آکھو ساڈی کوئی عزت نہیں کیتی، تواڈی غیرت گوارا نہیں کرتی تے نبی دی غیرت نوں کی سمجھا جائے؟ یا حضور برداشت کریں گے ابو بکر کی عزت نہ کرو تو حضور آنے دیں گے؟ بولو آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے. اگر حضور تک پہنچنا ہے، نبی تک پہنچنا ہے، دل میں ابو بکر کو جگہ بھی دینی پڑے گی، عمر کو جگہ بھی دینی پڑے گی، نبی کے سارے یاروں کو جگہ دینی پڑے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں چند جملے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں. جڑے نہیں بولو تواڈے ورگا بھی کوئی نہیں. ذرا اونچی آکھو سبحان اللہ. جیسے تمام نبیوں میں میرے نبی جیسا کوئی نہیں، ویسے تمام صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر جیسا بھی کوئی نہیں. جیسے میرے نبی کی ذات تمام نبیوں سے اعلیٰ افضل ہے، ویسے حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے اعلیٰ افضل ہے. جیسے خدا کی خدائی میں اللہ کو ہمارے نبی سب سے زیادہ محبوب ہے، ویسے تمام امت میں سے حضرت ابو بکر صدیق حضور کو محبوب ہے. حضرت ابو بکر صدیق کوئی عام ہستی نہیں ہے میرے یارو. یہ وہ ہے، علماء کرام نے لکھا ہے، 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کے قریب ایک لمحے کے لیے بھی جن کے قریب کفر نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے بھی جو کفر پہ نہیں رہے. 2 ہستیاں، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور ایک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. بچپن کے ساتھی میرے نبی کے، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کا نام یار غار ہے، دوسرے کا نام حیدر قرار ہے.
साडा अकीदा अली वलियों के इमाम, अली इमामों के इमाम, अली कुतुबों के इमाम, अली गौसों के इमाम। मेरे सर की टोपी अली के नालैन के अक्स पर कुर्बान, मेरी आंखों का नूर अली के नालैन से लगने वाले मिट्टी के जर्रों पर कुर्बान। अली वलियों के इमाम है, अली इमामों के इमाम, अली कुतुबों के इमाम। लेकिन शान 2.5 साल अली की 5 वक्त की नमाजों का इमाम अबू बकर सिद्दीक है। एजमान अली नो हम अली वाले हैं तो यूं मानते हैं, अली को यूं मानते हैं जैसे हजरत अली अपने यारों को मानते हैं, नबी के वफादारों को मानते हैं। हजरत अली की आदत मुबारक थी, किसी सहाबी से भी ऐसी हदीस जब लेते जो उन्होंने ना सुनी होती हुजूर से, तो उससे कसम लेते भी कसम चाह तो हुजूर को सुनी हदीस। कोई भी सहाबी अगर रिवायत बयान करता, कोई बात बताता और वो बात हजरत अली ने ना सुनी होती तो उससे कसम लेते, कसम चाह तुम्हें हदीस गल सुनी है। जब वो कसम उठाता तब लेते बात हजरत अली, लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक कोई बात करते तो कसम न लेते, कसम न लेते। दूसरे यारा में किया तो पूछिया मौला अली हजरत अली एक ही वजह असा गल करिए साढ़े को कसम लेंदे हो ते अबू बकर गल करे ते कसम नहीं लेंदे हो, गल ते मान लेंदे हो, यकीन कर लेंदे हो। हजरत अली फरमाते हैं यार जिसे अल्लाह कुरान में सिद्दीक कहे अली क्यों ना माने। अल्लाह जिसे कुरान में सच्चा कहे उसे अबू बकर कहते हैं। कौन अबू बकर? हुजूर की हयात में हुजूर के मुसल्ले पे जो सल्लाना नमाज़ें पढ़ाए उसे अबू बकर कहते हैं। सुन्नी यहाँ बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह कहते हैं। अच्छा, हर बंदे की समझ में हजरत अबू बकर सिद्दीक की अज़मत नहीं आ सकती, हर बंदा समझ लेगा ना ना। मैंने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक को समझने के लिए दलील और सबूत की जरूरत नहीं है कि दलील हो कोई सबूत हो। वो कहते हैं आप हजरत अबू बकर की अजमत को बयान करते हैं, कोई दलील दीजिए, कोई सबूत दीजिए। मैंने कहा हजरत अबू बकर की अजमत को समझने के लिए दलील और सबूत की जरूरत नहीं। अबू बकर को मोमिन मानने के लिए बंदे को पहले खुद मोमिन बनना पड़ता है। पहले ईमान अली दौलत होएगी तो फिर अबू बकर समझ आएंगे। और हज़रत साहब एक जुमला और तुम्हारी नजर, जैसे कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, कुरान को हाथ लगाना है तो जिस्म का पाक होना जरूरी है। जैसे कुरान को छूने के लिए जिस्म का पाक होना जरूरी है, वैसे सिद्दीक़ अकबर की अजमत को समझने के लिए बंदे के खून का पाक होना जरूरी है। हर बंदे की समझ में अबू बकर ऐसे आ जाएंगे ना ना। कौन अबू बकर? हुजूर की हयात में हुजूर के मुसल्ले पर जो 17 नमाजें पढ़ाए उसे अबू बकर कहते हैं। हुजूर अपनी हयात में जिसे हज का अमीर मुकर्रर करें और हजरत अली जिनकी अमारत में हज अदा करें उसे अबू बकर कहते हैं। वो फिर पूछता है अबू बकर किसे कहते हैं? मैंने कहा अल्लाह जिसके ईमान की जमानत दे उसे अबू बकर कहते हैं। वो फिर पूछता है अबू बकर किसे कहते हैं? मैंने कहा अल्लाह जिसके ईमान की मिसाल दे उसे अबू बकर कहते हैं। वो फिर पूछता है अबू बकर किसे कहते हैं? मैंने कहा अल्लाह जिसे सिद्दीक कहे उसे अबू बकर कहते हैं। वो फिर पूछता है अबू बकर किसे कहते हैं? मैंने कहा अल्लाह जिसे मुस्तफ़ा का सानी कहे उसे अबू बकर कहते हैं। वो फिर पूछता है अबू बकर किसे कहते हैं? मैंने कहा जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाए उसे अबू बकर कहते हैं। वो फिर पूछता है अबू बकर किसे कहते हैं? मैंने कहा जन्नत के फरिश्ते जिसकी सूरत देख के मुस्कुराए उसे अबू बकर कहते हैं। कायनात का कोई सुन्नी, कायनात का कोई शिया हजरत बिलाल हबशी का मुनकर नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। सुन्नी भी इस शख्सियत को मानते हैं, शिया भी इस शख्सियत को मानते हैं। हजरत बिलाल हबशी वो है जिसे सुन्नी भी मानते हैं, शिया भी मानते हैं। मैंने कहा सुनो, हजरत बिलाल हबशी को छुड़वाने पे जिसका खर्चा हुआ है उसे अबू बकर कहते हैं। हजरत बिलाल हबशी
کسی کو جو چھڑوائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے کہا تجھے میں بتاتا ہوں. حضرت عمر کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت عثمان کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سن حضرت مولا علی کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسن کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت حسین کے امام کو ابو بکر کہتے ہیں. وہ پھر پوچھتا ہے ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا سونا پگلے تھلے کائنات کا امام جس کے دروازے پہ دولہا بن کے جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا ابو بکر صدیق. نعرہ تکبیر. ہم نے اپنا عقیدہ فٹ پاتھ پہ، سڑک پہ، ریڑیوں پہ بکنے والی 5 روپے کی کتاب پڑھ کے نہیں بنایا، اللہ کا قرآن پڑھ کے بنایا ہے. ارے 5 روپے کی کتاباں ملن اسا او تو پڑھ کے اپنا عقیدہ نہیں بنایا، اسا اللہ کا قرآن پڑھے. ذرا اونچی سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا ہے اپنے آخری خطبہ کے موقع پر تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. حضرت صاحب تشریف فرمایا ہے تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک میری اہل بیت ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے. دوسری روایت میں اہل بیت کی جگہ سنت کے لفظ ہے. حضور نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے. ان کے ساتھ جڑے رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں کی ملاقات میرے ساتھ حوض کوثر پہ ہوگی. میں نے کہا حضور نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل ہے، ایک اللہ کا قرآن. دونوں چیزیں بدنی ہیں. میں نے کہا دیکھ لو آج آل کن میں ہے، قرآن کن میں ہے؟ کسی میں آل ہے تو قرآن نہیں، قرآن ہے تو آل نہیں. میں نے کہا جہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں، جہاں آل بھی ملے قرآن بھی ملے، اسے سنی کہتے ہیں. اور حضور چھوڑ کے گئے آل بھی سنیوں میں، قرآن بھی. آج 1400 سال بعد تاریخ نے ثابت کر دیا آل بھی سنیوں میں موجود ہے، قرآن بھی سنیوں میں موجود ہے. اور جی دیکھیں جی، اور دیکھیں جی، میں نے کہا دکھائیں جی، اور دیکھیں جی درود میں آل ہے، آل کا ذکر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کا ذکر ہے. صحابہ کا تو ذکر کوئی نہیں ہے. آل کا مقام زیادہ ہوا، صحابہ کا تو ذکر نہیں ہے. میں نے کہا اگر کسی بندے کے پتر سے نماز کا ترجمہ پڑھا ہوتا تو وعلی عباد اللہ صالحین صحابہ ہی تو ہے. پر انہیں پڑھا ہے ان سے انہوں جنہیں ساوی پیتی ہوئے نا، ساوی انہوں کھالا بھی نہر لگ دی ہے. میں کہ جنہیں ساوی پیتی ہوئے انہوں اپنا پتہ نہیں رہتا، نبی دے یارہ لگی میں پتہ رہے گا. ذرا اونچی سبحان اللہ. دیکھیں یہ درود میں آل ہے اور صحابہ کا ذکر تو کوئی نہیں، تو صحابہ لہذا ہے کوئی نہیں. میں نے کہا ایک نہیں دونوں آنکھ کھول. اگر درود میں آل ہے، گنبد خضرا میں دیکھ حضور اکیلے تو نہیں سوئے، وہاں ابو بکر بھی ساتھ ہے، فاروق اعظم بھی ساتھ ہے. میں نے کہا حضور کی کشفیاں دیکھ رہی تھی کہ کچھ زمانہ ایسا آئے گا بدبخت میری آل کو تو مانیں گے، میرے صحابہ کا انکار کریں گے. حضور نے اپنے صحابہ کو اپنے روزے میں سلا لیا. اور حضور جانتے تھے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کچھ بدبخت مجھ کو میری آل سے جدا کریں گے. حضور نے درود میں ساتھ رکھ لیا. سنی تیرے عقیدے کو سلام. جو درود میں ساتھ ہم اسے بھی مانتے ہیں، جو روزے میں ساتھ ہم انہیں بھی مانتے ہیں. جڑے روزے جنال ساڑا انہوں بھی سلام، تے جڑے درود جنال ساڑا انہوں بھی. ابو بکر جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر آئی گواہی، قرآن دے اندر بچ خلافت بعد پیمبر ابو بکر دا پہلا نمبر. حضرت ابو بکر صدیق کو مقام و مرتبہ ایک پہلی خلافت ہونے کی وجہ سے نہیں ملا، آپ کسی مرتبے کے لائق تھے، اسی لیے آپ کو حضور نے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے اپنی حیات میں بدلا دیا. میری امت جس دی سنگت نال پیمبر غار دے اندر، قبر دے اندر، حشر دے اندر
آئی گواہی قرآن دے اندر بچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا اوکھا لفظ کوئی نہیں مل کے بولو ابو بکر دا کی دساں میں شان اس دی مولا علی نے بیعت کی تھی اور نماز بھی آپ کے پیچھے نہیں تھی اے ہو بولے مولا حیدر بچ خلافت بعد پیغمبر ابو بکر دا صدیق مثل قرآن واجب قدر میں ہے امت میں سب شریفوں کی بہتر نظر میں ہے صدیق و علی کی باہم محبت کے واسطے رحماء و بینہم کی آیت امر میں ہے جھگڑے بطول آ کر فدق پر صدیق سے ایسی لغت نہ ہرگز ایجاد ہنر میں ہے سن لو ادیب سے تم جتنا بھی بھونک لو ابھی تک صدیق زہرا کے ابو کے گھر میں دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب خود خدا نے کیا ہے ایک انبیاء کی جماعت دوسری مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت روچیا کو سبحان اللہ یہ ہیں خدا کے چنے ہوئے یہ کون ہے بھائی خدا نے چنا انہیں مصطفیٰ کے لیے خدا نے چنا مصطفیٰ کے لیے یہ کون ہے بھائی چنے ہوئے کون ہیں چنے ہوئے ہیں میں نے کہا یہ خدا کے چنے ہوئے ہیں مصطفیٰ کے لیے اللہ نے تمام نبیوں میں سب سے پہلے مصطفیٰ کو چنا پھر مصطفیٰ کے لیے تمام امت میں سے مصطفیٰ کی جماعت کو چنا میں نے کہا یہ چنے ہوئے ہیں والوں میں سے بھی چنا ہوا ہے سبحان اللہ تواڈے علی گل نہیں سی جنہاں تے گل پہنچ گئی جو ان چنے ہوئوں کو بھونکے وہ بھونکنے والوں میں سے بھی چنا ہوا ہے کیونکہ خدا نے چنا ہے خدا نے ان کو چنا ہے ہر در پہ گناہگار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی جلتا ہے پٹتا ہے سچکتا ہے عمر بھر اصحاب کے بدار جو سیدہ زہرا کے دلاروں سے ملی ہے دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی توجہ سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جنت نہیں ملتی صدیق کے گستاخ کو ایڈی ڈیلی سبحان اللہ نے پھر باسی گئی صدیق کے گستاخ کو سجدے میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں صدیق کے گستاخ کو جنت کسی صحابی کے لیے قرآن میں لفظ صحابی نہیں آیا 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں حضرت ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جو قرآن کی نسب قطعی سے حضور کے صحابی ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا نا اس پہ کفر کا اطلاق ڈائریکٹ ہوگا انڈائریکٹ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے کیونکہ قرآن مصطفیٰ کا صحابی کہہ رہا ہے تو ہمارا عقیدہ ہے جس نے قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کیا اس کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق بہت بڑی شخصیت ہے آخر میں ایک منظر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں غار ہے غار سیدنا صدیق اکبر نے گود بچھائی حضور نے اپنا سر رکھا اور یہ وہ سر ہے جس سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے عام سر نہیں ہے بھائی صدیق کی گود میں آج امام الانبیاء سو رہے ہیں اور حضرت سلطان باہو نے اسی منظر کے لیے شعر لکھے ہیں ہر کوئی پڑھتا ہے نا اپنے پیر کے لیے ہر کوئی پڑھتا ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ شعر وہاں پڑھنے چاہیے جہاں پیر مصطفیٰ جیسا ہو مرید صدیق اکبر جیسا ہو صدیق اکبر کی گود نبی کا سر حضرت ابو بکر صدیق روز پروخ وضحا دیکھ کر اپنی زبان حال سے کچھ یوں کہہ رہے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوگے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہوں لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولا تے ایک کجا ہوں اتنے
فتنہ ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے اور کتے ول بھجا ہوں مرشد دا دیدار ہے مینوں لاکھ کروڑا حجا ہوں میں کہ داڑھی منڈے پیر نو ویکھ کے حج دا ثواب کوئی نہیں لبنا پیر ہوئے محمد مصطفیٰ جیا مرید ہوئے صدیق اکبر جیا تے پھر لبنا ہے حج دا ثواب اونچی سبحان اللہ غار ہے نا غار کئی سوراخ تے کئی مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا صافہ دستار اتاری سوراخ بند کی ایک سوراخ رہ گیا رکھی ایڑی رکھی ایڑی اب میں بڑی باریکی کے ساتھ بات کروں گا آپ نے سمجھنا ایڑی رکھی کتابوں میں لکھا ہے بچھو نے کاٹا سانپ نے کاٹا بچھو نے کاٹا سانپ نے کاٹا کوئی موذی جانور تھا بچھو تھا یا سانپ تھا یہ کنفرم ہے تھا کالا بچھو تھا یا سانپ رنگ دا کالا تھا کاٹا صدیق نے کسی کالے کو نبی تک نہیں آنے دیا کسی کالے کو محمد کاظمی اپنے انداز میں کہنا چاہتے ہیں غار میں کوئی کالا نبی تک نہیں آیا نبی نے بھی وعدہ فرمایا صدیق غار میں کوئی کالا تو نے مجھ تک نہیں آنے دیا مزار میں کوئی کالا میں تجھ تک نہیں آنے دیا تقریر کے دو مقصد ہوتے ہیں حضرت صاحب دو مقصد ہوتے ہیں تیسرا کوئی نہیں یا تو اعمال کی اصلاح یا عقائد کی اصلاح سمجھ آ رہی ہے یہ بعض کا بیان کرنے کا مقصد یا تو اعمال کی اصلاح کرو یا عقائد کی میں تمہارا عقیدہ ٹھیک کر رہا ہوں ذرا توجہ سے سنیے بڑے بڑے فتنے یوٹیوب پہ آ رہے ہیں جیلمی جیسے مرزے جیسے اور پتہ نہیں کیا کیا میری نوجوان نسل سنتی ہے پھر اس کی طرف پھر سوالات کرتی ہے بات کو سمجھو ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو ہم نے قرآن سے بنایا ہے ہم نے کوئی تاریخ پڑھ کے عقیدہ نہیں بنایا ہم نے اللہ کا قرآن میں نے کہا غار میں تو صدیق اکبر اکیلے تھے نا مزار میں تو فاروق اعظم بھی ساتھ ہے فاروق اعظم بھی ساتھ ہے باتیں فاروق اعظم جڑے مضبوط ہوں آج یہ گلاں کر دینے بددعاواں کر دینے حضرت عمر نو میں نے کہا سن جڑے مضبوط ہوں جس کی ہوائے تند سے ایسے شجر کو کچھ نہیں ہوگا خدا بھی اس سے راضی ہے دعا ہے وہ محمد کی تمہاری بددعاؤں سے عمر کو کچھ نہیں ہوگا وہ عطائے خدا دعائے مصطفیٰ ہے وہ رضائے مصطفیٰ اور علماء فرماتے ہیں بزرگ فرماتے ہیں یہ ڈرامنے خواب آنے ہونا ڈرامنے بچہ ڈرتا ہوئے خواب سینے تے لکھو نام عمر بچہ خواب سے ڈرے گا شیطانی خواب جی انجا کھا شیطان نیڑے سائے تو نسدہ ہے حضرت عمر دے سائے تو شیطان نسدہ ہے حضور نے فرمایا ہے میں نے کہا جس سینے پہ نام عمر لکھا ہو شیطان ہو دے نیڑے نہیں آدھا تے جنہ سنیاں دے سینے دے وچ عمر بچتا ہوئے کلم چا پیام عمر لکھ کے سننا تے زمزم کو جام عمر لکھ کے سننا اور کوثر فرشتے حفاظت کریں دن مسینے تے نام عمر لکھ کے سننا مسینے مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں جو رب کا دین پہنچائے اسے فاروق کہتے ہیں دم ہجرت کو نکلا اور للکارا پجاری کو بو جہل بو لہب ہر بدبخت ناری کو حلالی ہو تو روکو آج عمر کی سواری کو میں موتیں باجنے نکلا ہوں بتلا دو بھیکاری کو جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں حضرت عمر فاروق آخر میں حضرت امیر معاویہ کی شان پڑھنا چاہتا ہوں بات سنیے میں نے پہلے بات کی ہم نے کسے مانا نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے مانا نہیں مانا نسب میں بہت اعلیٰ ہے حضور کے سگے چچا ہے ابو لہب نسبت نہیں مصطفیٰ سے نہیں مانا اب شیخ کالا ہے بلال ہے نسل میں بھی ویسے بھی
حضور کا غلام ہے، کلمہ پڑھ لیا، کائنات کا کوئی ولی، کائنات کا کوئی کتب، کائنات کا کوئی ابدال، کوئی غوث. پہلے صحابی کی تعریف سمجھ لو کہ صحابی کی تعریف آپ کو سمجھ آ جائے گی نا، پھر جب بھی کوئی صحابہ پہ تبرہ کرے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کی نگاہ سے حضور کو دیکھے. توجہ ہے، میں سفر زیادہ کیتا ہے تو میں اگے بھی کرنا ہے، میں نے تھوڑے نال ڈھیر جلدی ہے، میں نے جڑا ٹائم دیتا گیا میں اتنے پاس کرا گا، تسی ٹینشن نہ لو. میں کو پہلی باری تقریر نہیں پہ کرتا بھی میں میک لبا دیا جی سارا بیان کر دیا، میں اگے بھی بیان کرنا ہے. ذرا توجہ، میں سفر کیتا ہے، میں کہنا چلو 4 منٹ تانوں گلاں سنا لواں. جو حضور کو ایمان کی نگاہ سے دیکھے پھر خاتمہ بھی ایمان پہ ہو جائے، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی کیوں نہ ہو. صحابی اعمال سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے بنتے ہیں، اعمال سے نہیں بنتا صحابی. حضرت معاویہ نماز پڑھنے سے صحابی نہیں بنے، حج کرنے سے صحابی نہیں بنے، روزہ رکھنے سے صحابی نہیں بنے. صحابی بنے ہیں دیدار مصطفیٰ. اب جس نے بھی اعتراض کرنا ہے وہ انتخاب مصطفیٰ پہ اعتراض کرے گا. اگر انتخاب مصطفیٰ پہ اعتراض کرے گا تو ایمان سے جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کائنات کا کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کوئی ابدال و صحابی کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابی بنتے ہیں اعمال. یہاں ایک نقطے کی بات کر کے اجازت چاہتے ہیں. صحابی کیسے بنتے ہیں بھائی؟ صحابی اعمال سے نہیں نگاہ مصطفیٰ سے بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں بھائی؟ جب صحابی نگاہ مصطفیٰ سے بنتے ہیں تو ہمارا دکھ نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کے اعمال پہ بات کریں، کیونکہ صحابی تو اعمال سے بنتے ہی نہیں. اگر صحابی بنتے اعمال سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، پھر ہم کہتے فلاں صحابی کی نماز ایسی تھی، فلاں صحابی کا طریقہ ایسا تھا، فلاں صحابی نماز ایسے پڑھتے تھے، فلاں صحابی روزہ ایسے رکھتے تھے، فلاں صحابی. ہم اختلاف کر سکتے تھے. صحابی تو اعمال سے بنتا نہیں. صحابی کی تعریف بتا رہی ہے، صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے. جب اعمال سے نہیں بنتا، اچھا دل بنائے کس نے؟ بولو. حضرت علی کا دل بنانے والی ذات کون سی ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا دل بنانے والی ذات کون سی ہے؟ جس نے دل بنائے ہیں. حضرت علی کا دل بنانے والی ذات بھی اللہ کی، حضرت امیر معاویہ کا دل بنانے والی ذات بھی اللہ کی. جس نے دل بنائے ہیں وہ کہہ رہا ہے رحماء بینہم. ہمیں کیسے پتا ہوگا کہ ان کے دل میں کیا ہے؟ شریعت تو اتنا کہتی ہے اگر کوئی بندہ بات کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، واز کرتے ہوئے رو رہا ہو تو آنو لگے یہ پکھنڈ پہ کرتا ہے، یہ تو جھوٹ پہ کرتا ہے، یہ تو فریب پہ کرتا ہے، روتا تو کوئی نہیں پیا. شریعت اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم ایسا کہو کہ فریب کر رہا ہے. تسی دل ویکھیا ہوگا، تسی تکیا ہے. چاہے محلے وقوع اور یہ وقت بتا رہا ہو کہ پکھنڈ پہ کرتا ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ کہو کہ پکھنڈ کر رہا ہے. اس لیے ہم نے دل نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. اگر ہم یہ نہیں پتا کر سکتے تو 1400 سال کے بعد ہمارے پاس ایسی کہ کہاں سے آ گئی تو صحابہ کا ایمان چیک ہو جائے. جس سے دل بنایا اللہ نے، جس نے دل بنایا وہ دل بنانے والی خدا کی ذات کہہ رہی ہے امیر معاویہ اور علی المرتضیٰ میں آپس میں پیار ہے، آپس میں پیار ہے، نفرت. آخر میں شان اہل بیت سنیے، سنا دوں. حضرت ہم حسینی سنی ہیں. ہم کون سے سنی ہیں بھائی؟ ہم ناسبی بھی نہیں، خارجی بھی نہیں، رافضی بھی نہیں، ہم ہیں حسینی سنی. ذرا اونچی سبحان اللہ. کون؟ حضرت حسین سر مبارک کا سجدے اندر حضور نے فرمایا ہمارے آنتایا من الدنیا، میری دنیا کے 2 پھول ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. ہم حضرت حسن کو ماننے والے بھی ہیں، حضرت حسین کو ماننے والے بھی ہیں. خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں، فضائے تند میں عاشقی کی بھون کہتے ہیں، امن کی بازو کا موضوع سخن کہتے ہیں، ابن سید جسے شاہ زمن کہتے ہیں. ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں. سر مبارک کل میں حدیث کا ترجمہ اشعار کی صورت میں کر کے پھر آپ سے اجازت، حیات باقی، ملاقات باقی. یہ شعر حسینی بن کے حسینی مزاج لے کے سنیے گا، اور میں حسینی مجمع ہی میں پڑھنے کا عادی
آئی ہوں. کہہ رہا حسینی صاحب آپ کی خصوصی توجہ، آپ کی تو نسبت بھی ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ ہے. کہہ رہا ہوں سر مبارک مسجد اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کوثر، ملے گی جنت پیے گا کوثر. اپنے موڈے تے جا کے جے کو نبی کھڈاوے حسین ہوں دے، پکڑ کے جے دین گل گزارو نبی ٹراوے حسین ہوں دے، جو لاڈ کر کے نبی دا سجدہ لمبا کراوے حسین ہوں دے. تو آپ نساں جو اہل بیت چسین زینب دا چین کونے، عقل دے گھوڑے دی باغ سب پھل نجامی پوچھتے حسین کونے، امیں نسامہ حسین کونے. حسین وحدت دی گفتگوے، حسین حقا دی آبروے، حسین ساڑی جنت مالک نبی اکھیتا ہے چار سوئے. اے پاسوانے قرآن نظر دے، اے دین حقا دی آبروے. حسین سیدی سخاد چرچا قدم قدم میں تبو بکوے. حسین نو کے سنا سے اٹھتے سوار تھی کہ قرآن پڑھ دے، شہید ابن شہید جو ہے جرار تھی کہ قرآن پڑھ دے. حسینیت کا عمل حسالے بقائے مسلم کی جستجو ہے. حسین پر کھڑتے وقت لگسی، حسین پر کھڑتے وقت لگسی. حسین ہاسے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی. حسین تیری یزید جیسے سخاوتوں کی سجن جوانی. حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی. حسین تیری یہ نون جیسے نبی مرسل کی زندگانی. میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. سر مبارک تو سجدے اندر نماز سرور پڑھا رہے تھے، حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے. توجہ توجہ، کر فرض اپنا ادا رہے تھے. ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین گھر سے جو آ رہے تھے، حسین پشت نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت. مل کے بولیے گا ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہو. ساڑی ہر کتاب وچ عظمتاں دے باب وچ سوال وچ جواب وچ حساب وچ کتاب وچ یزید مرد آباد ہے حسین زندہ باد. اللہ پاک میری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرت صاحب دعا فرمائیں گے.